علیکم. میں امداد سمرو. بڑا بولڈ اسٹیپ اٹھایا ہے مریم نواز صاحبہ نے. ایک بڑی میٹنگ کی ہے جس میں انہوں نے ٹی ایل پی کو تنہا کر دیا ہے اور تمام حقائق اور تمام رپورٹس علماء کے سامنے رکھ دی ہیں. کیا کیا اس میٹنگ میں ہوا اور کتنی لاشیں گری تھی مریدکے میں یہ بھی تذکرہ ہوا. 600 لاشوں کا ذکر بھی ہوا. اس پر مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا آگے چل کر اس پر بات ہوگی. اور ایک اور معاملہ سلجھا دیا گیا ہے بلکہ اعلان کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کون ہوں گے؟ نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان ہو گیا ہوا ہے. اب تحریک عدم اعتماد کی طرف معاملہ جائے گا یا پھر وہ جو آفر کی ہے موجودہ وزیر اعظم نے کہ مجھے پیسے دے دیں میں استعفیٰ دے دوں گا. یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ پیسے دیں میں استعفیٰ دے دوں گا. وہ کہانی کیا ہے اس پر بات ہوگی. اور گنڈا پور صاحب کے جو ہیں وہ اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے گئے. ایک بار پھر ایک اور بڑی بیٹھک ہوئی ہے, بڑی میٹنگ ہوئی ہے. پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب ملے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور آج پی ٹی آئی کا وفد مولانا صاحب کے پاس گیا اور وہاں کیا گفتگو ہوئی, کیا ایجنڈا ہے. ایک بار پھر کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کی سیاست کا گھنٹہ گھر بن گئے کہ جو آتا ہے وہاں سے ہوتا ہوا جاتا ہے. کیوں؟ جس طرح فیصل آباد کا گھنٹہ گھر. تو اس پر بھی بات کریں گے. آغاز کر لیتے ہیں جی. ٹی ایل پی مریم نواز صاحبہ نے ان کی حکومت نے مریدکے میں ٹی ایل پی کے خلاف وہ جو ان کا لانگ مارچ تھا اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا, دھرنا انہوں نے جا کر دے رکھا ہوا تھا. تو 13 اکتوبر کو ایک کریک ڈاؤن کیا تھا, آپریشن کیا تھا اور اس میں ریاست کی رٹ جو ہے وہ تسلیم کروائی گئی اور ٹی ایل پی کا جو لانگ مارچ تھا, دھرنا تھا, اسے بزور طاقت ختم کروایا گیا کیونکہ مذاکرات کے ذریعے کچھ ہو نہیں پا رہا تھا. حکومت کہہ رہی تھی کہ جی ہم مذاکرات کر کر کے تھک گئے, یہ مان نہیں رہے تھے. ٹی ایل پی والے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم مذاکرات کر رہے تھے, حکومت نے بیجا طاقت کا استعمال کیا. پھر کہانیاں بنی, افسانے بنے. کہا گیا کہ جی کوئی سینکڑوں لاشیں گری ہیں, کوئی 600 کی بات کر رہا تھا, کوئی 650 کی, کوئی 700 کی, اور آج کوئی تقریباً 16 دن ہو چکے ہوئے ہیں. تو کوئی نمبر سامنے نہیں آیا, کوئی اعداد و شمار اس دعووں کے اگینسٹ کوئی ایسا کہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی اتنے ہیں, اتنی لاشیں گری ہیں, تو اس کا کوئی نمبر سامنے آنا, اس کا کوئی ڈیٹیل تفصیلات سامنے آنی چاہیے تھی. نام, پتہ, شناختی کارڈ, کچھ ظاہر ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اتنی لاشیں زمین نہیں نکل سکتی. تو ظاہر ہے وہ ایک دعویٰ تھا, لیکن بہرحال وہ طاقت کے ذریعے ان کو وہاں سے ہٹایا گیا. اور پھر پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگائی جائے, قلم کروایا جائے ان کو, اور سفارش کی گئی. اس پر بھی عمل ہو گیا ہوا ہے. لیکن ایک چیز مسلسل خبروں میں تھی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اور ان کی ٹیم کے جو سرکردہ لوگ ہیں, خاص طور پہ ان کے قریب رہنے والی جو منسٹرز صاحبان ہیں, خواتین جو ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ کا نام بھی آیا, عظمہ بخاری صاحبہ کا تو انٹرویو ہے کہ ان کو پہلے سے ہی دھمکیاں مل رہی تھیں, تو اس ایکشن کے بعد اور زیادہ ملنی شروع ہو گئی ہوئی ہیں. تو ان کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں. مریم نواز صاحبہ کے لیے انٹیلیجنس رپورٹس تھی کہ جی ان کو کسی بھی وقت کوئی خطرہ ہو سکتا ہے, لہٰذا ان کی جو سیکیورٹی کی ٹیم ہے اس کی اسکریننگ کی جائے. تمام کے تمام سیکیورٹی اہلکار جو ان کی سیکیورٹی پر مامور ہیں وہ سارے کے سارے ان کو دیکھا جائے, ان کے خیالات, ان کی ذہن اور وہ ان کے تعلقات, ان کا اٹھنا بیٹھنا, وہ سارا کچھ دیکھا جائے. اس کے بعد جو ہے وہ نئی سیکیورٹی ان کے اوپر لگائی جائے. اور اسی وجہ سے مریم نواز صاحبہ نے عوامی سطح کی ایکٹیویٹیز ختم کر دی. اب مختلف مذہبی جماعتیں, خاص طور پر اہل سنت کی جماعتیں, وہ آغاز میں ٹی ایل پی کے حق میں آ گئی تھی. مفتی منیب الرحمان صاحب کی سربراہی میں ایک بڑا اجلاس ہوا تھا, اس میں مطالبے کیے گئے تھے. اس کے بعد پھر ان کو اور حکومت کا رابطہ بھی ہوا. محسن نقوی صاحب گئے تھے کراچی چل کر, وہاں انہوں نے مفتی منیب الرحمان صاحب, سرورت اعجاز قادری صاحب, ان کے ساتھ ملاقات کی تھی. سندھ کے 2 سینئر وزیر ان کے ساتھ تھے, شرجیل نام میمن صاحب اور ناصر شاہ صاحب. اور اس کے بعد پھر جو ان کو ساری ڈیٹیل دی گئی, بتایا گیا. اور اس کے بعد پھر جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ آج ہوئی ہے. آج
وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پنجاب میں لاہور میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی علماء کے ساتھ، اتحاد بین المسلمین کمیٹی، اس میں مفتی منیب رحمان صاحب کی قیادت میں علماء نے ایک بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اب اصل جو چیز ہے، ایک ہوتا ہے پروپیگنڈا، ظاہر طاقت کا استعمال کسی طرف سے بھی وہ غلط ہے۔ اگر مظاہرین کریں جتھے کے زور پر، کلو والے ڈنڈے لے کے چلیں، اسلحہ لے کر جائیں اور جو ہے وہ لوگوں کو یرغمال بنا دیں، سڑک بند کرنا یرغمال کرنا ہی ہوتا ہے نا، اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کریں، پولیس والوں کو ماریں، یہ بھی غلط۔ پولیس اگر بلا وجہ نہتے لوگوں پر گولی چلائے، وہ بھی غلط۔ تو غلط ہے، کسی طرف سے بھی ہو طاقت کا استعمال بیجا، لیکن ظاہر ہے ریاست کے پاس طاقت کے استعمال کا اختیار ہے اگر ریاست کی رٹ چیلنج ہو۔ تو مریم نواز صاحبہ نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی اس پروگرام میں، انہوں نے علماء سے ہی سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ مذہب کے نام پر سیاست کرتے تھے، جتھا بندی کی، انہوں نے لوگوں کو مارا، پولیس والوں کو مارا، کلو والے ڈنڈے لے کر چلتے تھے، اور اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں، تو کیا عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے علماء سے سوال کیا اور کافی ساری باتیں انہوں نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان سے مذاکرات بھی کیے تھے، سارا کچھ کیا تھا، لیکن اصل مدعا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی کہا گیا کہ 600 لوگ مارے گئے ہیں، 600 لوگ، اور سنی سنائی بات پر ادھر اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے عمران خان نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ جی 600 لوگ مارے گئے ٹی ایل پی کے۔ وہ سوال جو میں مسلسل کرتا آ رہا ہوں کہ 600 لوگ، 100 لوگ، 40 لوگ، 50 لوگ، اللہ نہ کرے اگر کسی اس طرح کے انسیڈنٹ میں اگر ان کی ہلاکت ہوتی ہے تو وہ چھپائی نہیں جا سکتی۔ یہی بات میں نے 26 نومبر کو بھی کی تھی کہ بھائی وہ لاشیں گرتی ہیں نا، اگر کسی کو گولی لگتی ہے تو خون کے بہنے سے اس کی ہلاکت ہوتی ہے نا، اور کئی لیٹر خون بہہ جاتا ہے، اور خون دھونا سڑک سے آسان نہیں ہوتا۔ اتنے لوگ، اتنی ہلاکتیں ہوں، اور کہا جائے کہ کیونکہ جی انہوں نے چاروں طرف سے بند کر کے نا وہ لاشیں جو ہیں وہ کوئی گلیوں میں چھپا دی، کھیتوں میں پھینک دی، وہ کدھر ہے؟ چلے لاشیں دبا دی گئی ہوں گی، ریاست ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے، انہوں نے منٹوں میں لاشیں غائب کر دی، لیکن ورثہ۔ تو مریم نواز صاحبہ نے یہی علماء سے سوال کیا کہ عمران خان نے تو ٹویٹ داغ دیا، وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں، ان کا وہ خود بھی اپنی جماعت کو ادھر لے گئے تشدد والے راستے پر، جس کی وجہ سے سیاست سے باہر ہو گئے، لیکن 600 لاشیں جو ہیں وہ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 600 لاشیں اگر گری ہو تو پہاڑ بن جاتا ہے، تو وہ کدھر ہے؟ اور ان علماء کو کہا کہ جی آپ ہمیں بتائیں، اگر آپ اپنا یہ جو تشدد جائز ہے آپ بتائیں، اگر ناجائز ہے تو پھر آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ساتھ ساتھ جو مسئلہ اصل تھا کہ مدارس اور مساجد کہاں جائیں گی، اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی حکومت قبضہ نہیں کر رہی، آپ لوگوں کے حوالے ہم نے کر دیے، اب آپ لوگ چلائیں، اور کسی بھی ممبر سے، کسی مسجد سے، کسی مدرسے سے فرقے واریت، شرپسندی، فتنہ، اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے، آپ لوگ خود نظر رکھیں اس پر، حکومت آپ کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور چیز انہوں نے کی کہ جی 10,000 روپے جو پیش امام ہیں مسجدوں کے، 65,000 پیش اماموں کو 10,000 روپے ماہانہ وظیفہ دینے کا فیصلہ کیا ہم نے، لیکن کہتی ہے کہ جی میرے والد نواز شریف صاحب نے کہا کہ تھوڑا ہے، اس کو 25,000 کریں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا قدم مریم نواز صاحبہ کا اور بولڈ اسٹیپ ہے۔ علماء کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ جی میرا علم کم ہے، لیکن لبیک اللہ، ہم تیرے حضور پیش ہو گئے۔ اتنا مقدس لفظ جو ہے، اب انہوں نے جس طرح اپنی شناخت بنائی اس میں وہ استعمال کر رہے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے کافی مدلل گفتگو کی، اور ظاہر تشدد کسی بھی شکل میں ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی کرے، کوئی قوم پرستی کے نام پہ کرے، کوئی لسانیت کے نام پہ کرے، کوئی نسل پرستی کے نام پر کرے، یا کوئی مذہب کے نام پر کرے، تشدد کی تو کسی صورت اجازت نہیں ہے، نہ کسی مذہب میں اجازت ہے، نہ قانون میں اجازت ہے، نہ کسی روایت میں اجازت ہے۔
مہذب معاشروں میں تشدد نہیں ہوا کرتا. تو ایک بڑا اچھا قدم مریم نواز صاحبہ نے اٹھایا ہے. کم از کم علماء کو اعتماد میں لیں, ان کے سامنے رکھی چیزیں کہ یہ ہو رہا تھا, ہم نے یہ کیا, اب بتائیں ہم کہاں غلط ہیں. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی, اور ظاہر ہے یہ بہت بڑا قدم تھا, تو اس کے بعد اس کے آفٹر شاکس کا خطرہ رہتا ہے. اسی وجہ سے علماء کے ساتھ انگیج کرنا ایک بہتر طریقہ ہے, جو وفاقی حکومت نے بھی کیا اور پنجاب حکومت نے بھی کیا. اچھا جی, اب ایک اور معاملہ آزاد جموں کشمیر کا. وہاں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اتفاق ہو گیا کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی چودھری انوار الحق کے خلاف. کل تک ان کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی چودھری انوار الحق صاحب کو کہ آپ استعفیٰ دے دیں ورنہ تحریک عدم اعتماد کے لیے تیار ہو جائیں. تو 36 ارکان کے ساتھ تحریک عدم اعتماد, حمایت کے ساتھ تحریک عدم اعتماد تو تیار ہے. لیکن آج یہ خبر آئی, ہو سکتا ہے جب تک میرا ویلاگ آپ سن رہے ہوں تب تک شاید وہ ریزائن بھی کر چکے ہوں, لیکن ایک خبر آئی آج بڑی دلچسپ ہے. انوار الحق صاحب نے, سورسز سے خبر ہے, ظاہر ہے میں نے بھی جیو پہ دیکھی ہے, انوار الحق صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم ہے کہ جی میں ایک شرط پر ریزائن کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ میرے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹنے کے بعد میرے فنڈز بند نہیں کیے جائیں گے, روکے نہیں جائیں گے, میرے فنڈز جاری رہیں گے, یعنی مجھے مال ملتا رہے. انوار الحق صاحب کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے رہے اور فنڈز کا کوئی پتہ نہیں کدھر آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں. تو وہ جاتے جاتے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے فنڈز میرے جاری رہنے چاہیے. لیکن بہرحال اب معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے, فنڈز وغیرہ جاری رہنا, کیونکہ ان کے تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہو جائے گی تو شاید یہ شرط کوئی نہ مانے. لیکن جو اصل جو الجھن تھی, جو پیپلز پارٹی کو جو چیلنج درپیش تھا, وہ تھا کہ وزیر اعظم کس کو بنایا جائے اور صدر کس کو بنایا جائے. پی ٹی آئی کے منحرف گروپ میں سے گروپ تھے بیرسٹر سلطان محمود کے, پیپلز پارٹی سے تگڑے کینڈیڈیٹ, وہاں صدر جو آزاد کشمیر کے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین وہ خود امیدوار, سابق وزیر اعظم سابق صدر سردار یعقوب خان صاحب وہ خود امیدوار, موجودہ اسپیکر پیپلز پارٹی کے جو ہیں اور وہ سیکرٹری جنرل ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے چودھری لطیف اکبر وہ خود امیدوار, بڑے بڑے دھڑے ہیں ان کے ساتھ. لیکن فائنلی فیصلہ یہ ہوا کہ جی جو وزیر اعظم کے عہدے پر صدر ہیں آزاد کشمیر کے چودھری یاسین وہ ہوں گے امیدوار, ان کو نامزد کیا گیا, اور صدر کے لیے پھر بیرسٹر سلطان محمود ان کا قرآن نکلا ہے. اور خبر تو ذرائع سے آ رہی تھی لیکن میں نے کنفرم کر لیا کہ بلاول بھٹو خود اس کا اعلان کریں گے, یا ان کے انٹرنل گروپس میں یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ جناب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. تو یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے, اب چند دن کی بات ہے وہاں حکومت تبدیل ہو جائے گی. ادھر اپوزیشن کا معاملہ جو ہے نا قومی اسمبلی میں, اپوزیشن لیڈر کا سینٹ میں وہ پھنسا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا اور اپنی جماعت کے منہ پہ چپیڑ مار لی کہ ان کے پاس اپوزیشن لیڈر کے لیے بندہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی کسی ادھار کوئی بندہ لے کر ان کو محمود خان اچکزئی صاحب کو دے دیا, جن کو کہ منہ چڑھایا کرتے تھے دھرنوں میں, آپ کو یاد ہوگا نا اچکزئی صاحب کے خلاف. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایت درکار, تحریک انصاف کا ایک وفد اسد کیسر کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف گیا اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے حمایت مانگی اپنے اچکزئی صاحب کے لیے, اور ساتھ ساتھ پھر سینٹ شبلی فراز کی جو سیٹ ہے خالی ہوئی اس پر بھی مولانا صاحب سے انہوں نے تعاون مانگا ہے. حالانکہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے پی ٹی آئی کو تعاون مانگنا ان کے لیے, کیونکہ ان کے پاس میجورٹی ہے, وہ 90 سیٹ لوگ ہیں ان کے پاس, تو وہ 90 لوگ جو ہیں وہ ووٹ دے دیں گے تو جیت جائے گی پی ٹی آئی سینٹ کی سیٹ. لیکن ان کو خطرہ ہے کہ ان کے لوگ ٹوٹ سکتے ہیں, لہٰذا مولانا صاحب سے سپورٹ مانگی. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جب گئے تھے 2-3 دن پہلے, بلکہ پرسوں ہی گئے تھے شاید, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اسی لیے گئے تھے سینٹ میں مولانا صاحب سے سپورٹ مانگنے کے, آئیں مل کے امیدوار دیتے, باقی بندے شدید توڑنا پیپلز پارٹی کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, تو توڑ لیں گے. تو یہ ایک موو ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہرحال محمود خان اچکزئی صاحب کے نام پر اتفاق کیا ہے کہ جو ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. ادھر جناب گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کے ستارے گردش میں, پہلے تو وزیر اعلیٰ تھے, کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا, گرفتار نہیں کرتا تھا, عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے.
شراب برآمدگی کا کیس ہے پرانا، وہ 2016 لاک ڈاؤن اسلام آباد کے ٹائم پر ساروں نے جا کر بند ہونا تھا تو کچھ سامان اسباب لے کر جاتا ہے بندہ کہ یار وہاں شام میں بندہ اچھی گزارے، کچھ اس طرح کا ہی ہوگا نا، تو ان کو ناکے پہ روک لیا گیا تھا اور ان سے ایک بوتل برآمد ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا شہد ہے، بہرحال بلیک لیبل تھی شاید، تو خیر جو بھی تھی، تو وہ ان کے اوپر مقدمہ شراب اور ناجائز اسلحے کا بنا ہوا اسلام آباد میں، اس میں پیش نہیں ہوتے، تو آج بھی پیش نہیں ہوئے، تو عدالت نے علی امین گنڈا پور صاحب کی گرفتاری کے وارنٹس جاری کرتے ہوئے 11 نومبر کو ان کو جو پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور سماعت 11 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ گرفتاریاں تو خیر ادھر علیمہ خان صاحبہ کے بھی وارنٹ گرفتاریوں کے جاری ہو رہے ہیں، 5 ہو چکے ہیں، شاید 6 پھر ہو جائے گا۔ تو یہ جناب صورتحال تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگلے ولاگ میں کچھ اور موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گا، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔